سیاسی تھیٹر یہ لگا لیتی ہیں اور اس کے بعد اعلیٰ عہدوں پہ فائز لیڈران کے نام لے کے جس طریقے سے یہ ان کی تضحیق کرتی ہے، قوم کو اس میں بالکل انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ قوم ان کا کیریکٹر جان چکی ہے کہ نہ ان کی زبان سے کوئی محفوظ ہے، نہ ان کے کردار سے کوئی محفوظ ہے، اور یہ جو حملہ آور ہوتی ہیں، جو بیانات یہ اپنے والد محترم نواز شریف صاحب کے کہنے پر اور خود اپنی جو کہ ان کی سیاسی سوجھ بوجھ ہے، جو کہ میری نظر میں سیاسی سوجھ بوجھ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کی نہ کوئی پولیٹیکل ٹریننگ ہے، یہ تو گدی نشینی کی پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی تھوڑی ہے، ڈیموکریسی تو ہے نہیں، پرانے ایکس پرائم منسٹر جو ہیں وہ ہاتھ باندھ کے پیچھے ان کے کھڑے ہوتے ہیں، تو پولیٹیکل ٹریننگ کی تو ویسے خاص ضرورت ہے مریم نواز کو. تو قوم ان کی باتیں سننے کے بجائے صرف ان سے یہ سوال کرتی ہے کہ جو آپ سے ذرائع پوچھے گئے ہیں، جو آپ کی اور آپ کی فیملی نے کرپشن کی ہے، جو آپ نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے، جو سارے آپ کے پاس جو فلیٹس جن کے بینیفیشری آنر جو ہیں آپ نکل آئی ہیں، وہ ذرائع آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو ملک کی لوٹی ہوئی دولت ہے وہ کہاں پہ ہے اور آپ اس کو واپس لے کر آ گئے. ایک تو یہ کہ میں مریم نواز کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نہ آپ کی کوئی سیاسی حیثیت ہے، نہ آپ کا کوئی قد کاٹ ہے، نہ آپ کی کوئی پولیٹیکل ٹریننگ ہے سوائے گالی گلوچ کے، اور آپ خود کہتی ہیں کہ ہر آپ کا وہ جو پی ایم ایل این کا ترجمان ہے جو کسی قبضہ مافیا میں جو ہے وہ انوالو ہے، جو رسا گیر ہے، جو یتیموں کی بیواؤں کی زمینوں کے اوپر قبضے کرتا ہے، وہ آپ کہتی ہیں کہ آپ کی پارٹی کا سرمایہ ہے، اور آپ کے جو ترجمان ہیں ان کی زبان سے کوئی خاتون محفوظ نہیں ہے، ان کے ہاتھ سے کوئی خاتون محفوظ نہیں ہے. جو لینگویج آپ لوگ گالی گلوچ بریگیڈ جو آپ نے ان کی تربیت کی ہوئی ہے وہ آپ کے ترجمان ہیں. تو آپ نے بڑے زبردست طریقے سے ایک سوال کیا ہے کہ جی پرائم منسٹر عمران خان کی کریڈیبلٹی ہے کیا؟ تو باجی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ ایک سرٹیفائیڈ چور ہیں اور آپ کی کریڈیبلٹی کوئی ہے نہیں. آپ کے جو ایک پورا پورٹ فولیو ہے اس میں سوائے کہ آپ نے پاکستان سے منی لانڈرنگ کی ہے، آپ نے پاکستان سے چوری کیا اور اپنے والد کا جو ایک پبلک آفس تھا جو وہ نواز شریف صاحب، وہاں پہ آپ بیٹھ کے کمپلائنس کرتی تھی، ان کی چوری میں مدد کرتی تھی، اس لیے آپ کو 1 سال کی ایکسٹرا آپ کو سزا ہوئی ہے. تو آپ کا تو نہ سیاسی قد کاٹ ہے، نہ آپ کی کوئی حیثیت، ریجیکٹڈ ہے ہر طریقے سے، اور آپ اٹھ کے اپنا قد بڑھانے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال کرتی ہیں. تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پرائم منسٹر عمران خان 22 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے، منتخب پرائم منسٹر ہے، 1 کروڑ 70 لاکھ ہم نے ووٹ دیا ہے. چاہے وہ شان رسول کا مقدمہ ہو، چاہے امت مسلمہ کا مقدمہ ہو، چاہے کشمیر کا ایشو ہو، چاہے فلسطین کا ایشو ہو، پاکستان کا ایشو ہو جس میں آپ نے اپنی ساورینٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا ہوتا ہے، اور وہاں پہ آپ بڑی طاقتوں کو کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور ہم آپ کے جو ہیں وہ الائز کانفلکٹ میں نہیں بنیں گے، ہم صرف امن کے اندر آپ کے نمائندہ بنیں گے یا آپ کے ساتھی بنیں گے. یہ وہ شخص ہے جو اس وقت انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر جس کی کریڈیبلٹی اور جس کا بیان جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. ہر فورم پہ پرائم منسٹر عمران خان کو بلایا جاتا ہے، چاہے وہ کلائمیٹ چینج کا ہو، چاہے وہ ڈیولپ یا انڈر ڈیولپ کنٹریز کے بارے میں ان کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کرتی ہو، یا کوئی اسٹریٹجک فورم ہو، OIC سے لے کر UNO سے لے کر پرائم منسٹر عمران خان کی بات اور کریڈیبلٹی اور ان کا وزن جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. تو 22 کروڑ عوام نے ان کو منتخب کیا ہے. آپ کے چھوٹی چھوٹی باتوں سے اور آپ کے ذاتی مفاد سے اور آپ کے بغض و عناد سے اور جو گالی گلوچ کی لینگویج آپ استعمال کرتی ہیں، یقین کریں کہ آپ کی اس بات سے پرائم منسٹر عمران خان کی ذات کو اور ہماری حکومت کو فرق کوئی نہیں پڑتا. سوائے اس کے کہ آپ سے قوم یہ سوال کرتی ہے کہ وہ جو ذرائع ہیں وہ قطری خط کے علاوہ بھی آپ لے کر آ جائیں. آپ جو بینیفیشری آنر ہیں تمام جو ہے وہ اپارٹمنٹس کی لندن میں، جو آپ نے کہا تھا کہ پاکستان میں تو کیا میرے لندن میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور ساری پراپرٹی آپ کے نام لے کر آئی ہے، وہ ذرا پاکستان آ کے آپ اس کا جواب دیں. اور نیب کے اداروں کے اوپر آپ سوال کرنے کے بجائے، کیونکہ سوال کرنے کی آپ کی حیثیت ہے نہیں، آپ نیب کی کورٹس کے اوپر پتھراؤ کرنے کے بجائے، نیب کے کورٹس کے اوپر آپ جو ہے حملہ کرنے کے بجائے، بہتر یہ کہ جو آپ سے سوال پوچھے جا رہے ہیں آپ اس سوال کے جواب دے دیں. اور یہ جو آپ نے ایک تھیٹر لگا لیا ہوتا ہے، آپ ایک سرکس ہر دفعہ اپنی پیشی کے اوپر لگا لیتی ہیں، اور آپ سمجھتی ہیں کہ جو آپ سے ذرائع پوچھے نہیں جائیں گے اور آپ کے جو سوال ہے جو آپ جواب نہیں دے سکتی ہیں. کبھی پرانا طریقہ چوروں کا کہ آپ کبھی وکیل بدل کے آ جاتی ہے، ساری دنیا کو پاکستان کے اندر پتا ہے کہ یہ لیم ایکسکیوزز ہیں.
کبھی آپ وکیل بدلنے کے باتیں کرنے کے لیے آ جاتی ہیں. آپ 3 سال سے اس کے اوپر جو ہے وہ بیل کے اوپر ہیں اور آپ نے تو ہیں اشتہاری. آپ کو 7 سال کی سزا ملی ہوئی ہے. سزا یافتہ مجرم پاکستان میں دندناتی پھر رہی ہے. سوال ایک نہیں جواب دیتی ہے, کوئی ایک جو ہے وہ منی ٹریل نہیں دیتی ہے. تو پھر ان خواتین کا, ان غریبوں کا, خواتین کا اور ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو چھوٹی سی چوری کے اندر جیل کے اندر 15 20 سال سے سڑ رہی ہیں. آپ آسمان سے اتری ہوئی, تو آپ کو بھی اپنے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا, کیونکہ یہ قوم مزید آپ کی یہ ڈرامے بازی برداشت نہیں کر سکتی ہے. ابھی میں بیرسٹر ملیکہ علی بخاری کو دیتی ہوں. وہ آپ کو اس پورے کیس کے اندر جس طریقے سے یہ مریم صاحبہ اپنے سوالوں کا جواب دینے کے بجائے ہر دفعہ ہیلے بہانے بناتی رہتی ہیں, وہ آپ کو پوری قانونی باتیں سمجھاتی ہیں کہ اصل کیس کیا ہے اور کس طریقے سے یہ بہانے بنا کے اپنی ضمانتوں سے اور اپنی اس پہ, ویسے ضمانتوں کے اوپر بھی ان کو بھنگڑے ڈالنے کی بڑی عادت ہے. یہ آپ کو اس کا بتاتی ہیں, پھر ہم آپ کے سوالات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جی بہت شکریہ. زرتاج گل وزیر نے بہترین طریقے سے مریم نواز کو ان کی سیاسی حیثیت بتا دی ہے, اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گی. لیکن پاکستان کی عوام نے آج کیا دیکھا ہے؟ پاکستان کی عوام نے آج ایک خود غرض خاتون جس کی سیاست کا محور اقتدار اور صرف اقتدار ہے, اس کو ایک دفعہ پھر پاکستان کی سالمیت کے محافظوں کو اور پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو انتشار کی سیاست کی نظر کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ مریم نواز اپنے اقتدار کے حصول کے لیے پاکستان کے ہر آئینی ادارے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. مریم نواز اپنے والد کی سیاست کو آگے بڑھا رہی ہیں. مریم نواز اپنے والد کی طرح ہر ادارے کے اوپر قابض ہونا چاہتی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ عدلیہ کے اوپر حملہ ہو, اعلیٰ عدالت کے محترم ججز کو متنازع بنانا ہو, یہ پاکستان کی سالمیت کے محافظ ان جرنیلوں کو جنہوں نے اپنے سینے کو شہادت کے لیے پیش کیا ہو, ان کو متنازع بنانا ہو, یہ کام صرف مریم نواز کر سکتی ہیں. پاکستان کی عوام کو مریم نواز کو خصوصاً باور کرنا چاہتے ہیں میڈیا کے توسط سے کہ جب پاکستان کی سالمیت کے محافظوں کے خلاف ایک منظم تحریک چلائیں گی, آپ پاکستان تحریک انصاف کے ہر ممبر کو, ہر کارکن کو آپ ایک دیوار کی طرح نظر آئیں گے. آپ کی انتشار کی سیاست کے ذریعے آئینی اداروں کو متنازع نہیں بننے دیں گے. اگر آپ نے انتشار کی سیاست کرنی ہے تو سیاست ایک حکومت کے ساتھ اپنی جو لڑائی ہے اس کو لڑیے, آئینی اداروں کے خلاف اور سالمیت کے محافظوں کے خلاف جنگ کا آغاز نہ کیجیے. پاکستان کی عوام جو ہیں اپنی سالمیت کے محافظوں سے محبت کرتے ہیں, اور آپ جب یہ کام کریں گی آپ کے اس بیانیے کو شکست ہوگی. جہاں تک زرتاج گل وزیر نے بات کی کہ آج جو ان کی پیشی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, وہاں پر نیب نے ایک بہت ہی اچھا فیصلہ کیا, اس کی تائید کرتے ہیں کہ نیب نے ایز اے انڈیپینڈنٹ آزاد ادارہ کہا کہ اس سرٹیفائیڈ مجرم کی جو بیل ہے اس کو کینسل ہونا چاہیے. پہلے بھی اس بات کی ہم نے نشاندہی کی تھی کہ مریم نواز کا 3 سال سے بیل پر ہونا پاکستان کے نظام عدل کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. ہم پاکستان کے بچوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ اگر بڑی چوری کرو گے, پاکستان کی عوام کے پیسوں کو چوری کرو گے, اگر تمہارے والد پاکستان کی عوام کے پیسوں کے ضامن ہوں اور ضامن ہوتے ہوئے اپنے اقتدار کو استعمال کریں پاکستان کی عوام کے پیسوں کو چوری کرنے کے لیے, تو ان کی بیٹی کو یہ موقع فراہم ہوگا کہ عدالت کے باہر ایک سیاسی تھیٹر لگائیں, عدالت کے باہر پاکستان کے نظام عدل کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھائیں, عدالت کے باہر ملک کے منتخب وزیر اعظم کو معروض الزام ٹھہرائیں ایسی باتوں کے لیے جو انہوں نے نہیں کی, عدالت کے باہر پاکستان کی سالمیت کے محافظوں کو بھی متنازع بنائیں اور اپنی بیل کی کنسیشن کو, ان کو بیل کیوں ملی تھی؟ پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے کہا کہ ہمارے نظام عدل میں خاتون کو بیل دی جاتی ہے, خاتون کو بیل کی کنسیشن دی جاتی ہے. اچھا استعمال کیا بیل کی کنسیشن کا کہ نیب کے ادارے کے اوپر ہی حملہ کر دیا. ہم نے دیکھا کہ مریم نواز نے منظم طریقے سے کیسے نیب کے ادارے کے اوپر پتھراؤ کیا. اس کو obstruction in the course of justice کہتے ہیں, یہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتا ہے. مریم نواز نے عدالت کے باہر کھڑا ہو کر
پاکستان کے نظام عدل کے اوپر سوالیہ نشان اٹھایا، پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے جو فیصلہ ہے اس کے اوپر سوال اٹھایا، پاکستان کے جو اعلیٰ عدالت کے محترم ججز ہیں ان کے بارے میں ہر قسم کی باتیں کی، تو ان کا باہر رہنا پاکستان کے ہر چھوٹے مجرم کو جس نے بہت چھوٹی چوری کی ہے کچھ پیسوں کی یا کوئی چھوٹا جرم کیا ہے، اس کو یہ میسج دے رہا ہے کہ اگر آپ کے والد سابق وزیر اعظم ہو تو آپ کی حیثیت ایز اے مجرم مختلف ہوتی ہے اور اس چیز کو ختم ہونا چاہیے، یہ ہماری استدعا ہے اور آئی تھنک نیب نے ایک بڑا ہی اچھا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد مریم نواز اپنے کیس کے اندر کیا کر رہی ہیں؟ ایک پٹیشن پیش کی ہے، جتنی مذمت کی جائے اس پٹیشن کی اتنی ہی کم ہے۔ مریم نواز ایک دفعہ پھر جو انہوں نے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ پاکستان کی عدالت میں پیش کی تھی جس کی وجہ سے وہ ایک سرٹیفائیڈ مجرم ڈکلیئر ہوئی تھی، اس بات کو آگے بڑھا رہی ہیں، پاکستان کی عوام کو بتا رہی ہیں کہ میں جب کچھ لکھتی ہوں یا بولتی ہوں وہ جھوٹ ہوتا ہے، میری باتوں میں کبھی صداقت نہیں ہوتی۔ ایک پٹیشن ڈالی ہے، اس میں ایک ڈیکوریٹڈ فوجی جرنیل کو معروض الزام ٹھہرایا ہے، یہ نہیں بتا رہی کہ پاناما کیس جو ہے 2016 میں آیا تھا، اس کے بعد آپ کے والد محترم پاکستان کے وزیر اعظم تھے، پاکستان کے پارلیمان میں آپ کے والد محترم نے جب ذرائع پیش کیے تو کیوں نہیں بتایا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کہاں سے آئے تھے؟ اس کے بعد آپ کے پاس متعدد مواقع تھے، ایک جے آئی ٹی بنی، اس کے اندر آپ کو موقع ملا، وہاں بھی آپ نے عورت کارڈ استعمال کیا، موقع ملا کہ پیش ہوں اور شواہد پیش کریں کہ آپ کے اثاثے آپ کے والد کی آپ کی آمدن کے مطابق ہیں، آپ نے نہیں بتایا۔ آپ نے جب عدالت کے اندر ایک جعلی ٹرسٹ ڈیڈ پیش کی تو کسی فوجی جرنیل نے کہا تھا کہ اس ٹرسٹ ڈیڈ کو پیش کرو۔ جب آپ نے عدالت کے اندر جھوٹ بولا تو کیا کسی فوجی جرنیل نے آپ کو کہا تھا کہ عدالت کے اندر جھوٹ بولو؟ فیصلہ آپ کے اور والد کے خلاف آیا، 10 مہینے ایک ٹرائل چلا، کیا آپ لوگوں نے کوئی ایک ذرائع یا کوئی ایسا شواہد بتایا پاکستان کی اعلیٰ عدالت میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جس سے یہ پاکستان کی عوام یا کورٹ فیصلہ کر سکیں کہ آپ کے اثاثے آپ کی آمدن کے مطابق ہیں؟ اس کے بعد جو پٹیشن انہوں نے پیش کی ہے اس کے اوپر کچھ قانونی نکات کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں۔ 12 حوالہ دیتی ہیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے کیس کا، کسی قانونی ماہر سے مشورہ ہی کر لیتی، یہ مشورہ کرنا ہی نہیں چاہتی کیونکہ یہ چاہتی ہیں کہ ایسی باتیں منظر عام پر آئیں جس سے ان کے کیس سے جو نظر ہے وہ ہٹ جائے اور یہ اداروں کو گھسیٹ کر اپنے کیس کے اندر لائیں، اپنی سیاست کے اندر لائیں اور اپنی چوری اور کرپشن کو چھپانے کی کوشش کریں۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا جو کیس تھا اس کو پاکستان کی سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے کہا کہ جو اس کے اندر انہوں نے شواہد پیش کیے ہیں، شواہد نہیں، جو ان کی سپیچ ہے، جو ان کی تقریر تھی، اس میں کوئی صداقت ہے، وہ فیک ہے۔ جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل جس کے اندر اعلیٰ عدالت کے ایک چیف جسٹس بیٹھتے ہیں، اعلیٰ عدالت کے 2 سینئر ججز بیٹھتے ہیں اور ہائی کورٹ کے 2 سینئر موسٹ چیف جسٹسز بیٹھتے ہیں، انہوں نے یہ مجموعی طور پر فیصلہ کر لیا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے، تو مریم نواز نے پٹیشن میں اس کا حوالہ دے کر کورٹ کو گمراہ کیا ہے۔ یہ کنٹیمپٹ آف پرجری کے زمرے میں آتا ہے۔ ان کی جھوٹ بولنے کی روایت کو کہیں لگام دینی ہوگی پاکستان کی عدالت کو۔ اس کے بعد انہوں نے بات کی ایک آڈیو ویڈیو ایویڈنس کی۔ زرداد گل وزیر نے بتایا ہے کہ آپ کو شوق ہے ویڈیوز بنا کر لوگوں کو بلیک میل کرنے کا۔ بی بی آپ نے ایک سٹنگ جج کو اپروچ کیا ہے، پاکستان کے نظام عدل کے مطابق وہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ جسٹس ارشد ملک کے کیس کے اندر بھی سپریم کورٹ فیصلہ دے چکے ہیں، آپ نے مطالعہ کیا ہوگا لیکن پاکستان کی عوام کو نہیں بتائیں گی کہ اشتیاق مرزا کے کیس کے اندر اس کیس میں پیراہے دے دیے گئے ہیں کہ اگر آڈیو ویڈیو ایویڈنس کو سامنے منظر عام پر لے کر آنا ہے تو جس نے ویڈیو بنائی ہے اس کو یہ کرنا پڑے گا۔ اب بتائیے، عدالت کو جا کر بتائیے، اعلیٰ عدالت کو جا کر بتائیے، ہائی کورٹ کو جا کر بتائیے، حوالہ نہ دیجئے اس آڈیو کا، بتائیے کہ میں وہ خاتون ہوں جو سٹنگ ججز کو اپروچ کرتی ہوں
میں اپنے چاچا کی طرح ججز کو کال کرنا چاہتی ہوں، ان کو دھمکاتی ہوں کہ میں تمہیں بلیک میل کروں گی، تمہاری ویڈیوز بناؤں گی اگر تم نے وہ باتیں نہ کی جو میں چاہتی ہوں۔ تو اگر آپ نے جس دن یہ ویڈیو عدالت میں پیش کی، آپ بھی جانتی ہیں کہ آپ پر کنٹیمپٹ لگے گا، جو بہت پہلے لگ جانا چاہیے تھا۔ آپ کے اوپر کنٹیمپٹ بہت پہلے لگ جانا چاہیے تھا، نہیں لگا۔ اس لیے اگر آپ نے اس ویڈیو کا فائدہ اٹھانا ہے، عوام کو گمراہ نہ کریں، جو ویڈیو بنائی ہے اس کو خود پیش کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے بات کی کہ میرے کیس کے اندر تو ایک مختلف چیز ہو گئی، ایک مانیٹرنگ جج لگ گیا۔ کبھی آپ کسی چیز کو پڑھتی نہیں ہیں، مطالعہ بھی نہیں کرتی، سمجھتی ہیں تو جھوٹ بولتی ہیں۔ کیا جانتی ہیں کہ پاکستان کے اندر متعدد کیسز ہیں، اعلیٰ عدالت کے، بیریا ٹاؤن کا کیس ہے، وطن پارٹی کا کیس ہے، بہت سارے کیسز ہیں جہاں مانیٹرنگ جج کو لگایا گیا۔ آپ کے کیس میں کوئی نئی تفریق نہیں ہوئی۔ آپ کے کیس کے اندر پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے اوپر الزام تھا، فیصلہ آ گیا تھا اعلیٰ عدالت سے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے، تو کیا کرتے اعلیٰ عدالت کے ججز؟ آپ کو مافیا کی طرح نظام کو استعمال کرنے کی اجازت دیتے؟ مانیٹرنگ جج کو لگایا تاکہ آپ کا کیس آگے بڑھ سکے، بیکاز پاکستان کی عوام انصاف چاہتے تھے۔ پاکستان کی عوام اپنے سابق وزیر اعظم کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ضامن نے چوری کی ہے تو اس کا احتساب ہو، وہ نہیں چاہتے تھے کہ چھوٹے اور بڑے چور میں تفریق ہو۔ تو اعلیٰ عدالت نے مانیٹرنگ جج لگا کر بھی ٹھیک کیا، لیکن آپ نے عوام کو نہیں بتایا۔ آپ کی پوری سیاست کا محور انتشار ہے۔ آپ جب جب کورٹ کے سامنے پیش ہوتی ہیں، جھوٹ بولتی ہیں۔ آپ جب جب شواہد پیش کرتی ہیں، ان کے اندر کوئی صداقت نہیں ہوتی۔ ہماری التجا ہے پاکستان کے نظام عدل کے گارڈین سے کہ اس عورت کی گفتگو کا، اس عورت کی طرز سیاست کا نوٹس لیا جائے۔ یہ نظام عدل کا مذاق اڑا رہی ہیں، یہ پاکستان کی عوام کا بھی مذاق اڑا رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کھڑی ہو کر ہر ادارے کے ممبر کو اور الیکٹڈ گورنمنٹ کو کہ میں قانون آئین کی دھجیاں توڑوں گی، جس نے جو کرنا ہے کر لو۔ کہتی ہے میں ڈرتی نہیں ہوں۔ ہم جانتے ہیں آپ کو قانون توڑنے کی عادت ہے، آپ اپنے لیے وہ تقاضے مانگتی ہیں جو پاکستان کے عام آدمی کو میسر نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتی ہیں، اسی لیے آپ ڈرتی نہیں ہیں۔ لیکن پاکستان کی حکومت اور ادارے اتنے کمزور نہیں ہیں، اور پاکستان کا نظام عدل بھی اتنا کمزور نہیں ہے۔ آپ اپنے منطقی انجام تک انشاءاللہ ضرور پہنچیں گی، لیکن انتشار کریں گی تو جواب اسی زبان میں ملے گا جس زبان میں آپ بات کریں گی۔ بہت شکریہ۔ اسامہ ایکسپریس نیوز سے۔ میم آپ خود بھی پارلیمنٹ سیکرٹری ہیں لا اینڈ جسٹس کی، اس حوالے سے آپ نے ابھی تک کیا تجاویز پیش کی ہیں کہ قانون کا نظام پاکستان میں ٹھیک ہو سکے، اور اس طرح کے جس طرح کرپشن کے الزامات میں لوگ ملوث تھے ان کو کیسے کردار تک؟ جی بہت شکریہ۔ بہت ایک اہم بات ہے، بیکاز نظام عدل کے اندر برابری چاہتے ہیں، اور یہی پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور ہے اس کا اہم ستون ہے کہ قانون کے سامنے سب تابع ہوں، سابق وزیر اعظم کی دختر اور ایک عام آدمی قانون کے سامنے برابر ہوں۔ اس کے لیے ہم نے جو دیوانی مقدمات کا سلسلہ ہے اس کے قانون میں ہم ایک وسیع اور جامع امینڈمنٹس لے کر آئے ہیں جو اسلام آباد کی حد تک امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، اور پنجاب میں بھی انشاءاللہ ہوں گے۔ فوجداری قوانین میں ترامیم آ رہی ہیں۔ ڈاکٹر بیرسٹر فروغ نسیم جو ملک کے فیڈرل لا منسٹر ہیں، انہوں نے بڑا جامع اچھا قانون مرتب کیا ہے۔ کابینہ سے ہمیں اس کی اپروول مل گیا ہے، اور کیبنٹ کمیٹی آن لا میں ابھی وہ زیر بحث ہے۔ اس کے علاوہ نیب کی جو آرڈیننس لے کے آئے ہیں اس کے اندر بھی کچھ ایسی ترامیم ہیں، زیادہ نیب کورٹس کو تشکیل دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو مدت ہے اس کو ڈے ٹو ڈے ٹرائل کے اوپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کا جو سلسلہ ہے، کیونکہ مریم نواز جیسے جو ملزم ہوتے ہیں اور مجرم ہوتے ہیں وہ عدالت کے سامنے کچھ کہتے ہیں اور باہر آ کر کچھ اور کہتے ہیں، تو اگر آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ ہو جائے گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے گا، اور پتہ چل جائے گا کس نے عدالت میں کیا کہا ہے، اور پھر جو شہادت کا سلسلہ ہے وہ کچھ دنوں میں مکمل ہوگا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں نظام عدل کو یکساں بنانے کے لیے۔ جوہری قربان صاحب، روزنامہ خط گجرات سے۔ چلو میں بڑے اچھے ترجمانی کی آپ نے بات کیا اور بڑی خیر کو کی
आपके आपके आपकी मिनिस्ट्री में लो साहब जो है ना सबसे बड़ा करप्ट है। अच्छा देखिए नहीं देखिए जी, आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं और मैं आवाम के लिहाज से आपकी बात बता दूं, मेरे पास मरियम की तरह, नवाज की तरह गद्दी नशीनी तो है कोई नहीं, ना मेरे पनामा में कोई केसेस है, ना मेरे कोई काली फाइलें हैं, ना मैंने ज़मीनों पे कब्जे किए हुए हैं। तो मैं तो पब्लिक पर्स पे डेरा गाजी खान से इलेक्शन जीत के आई हूँ। जो आप कह रहे हैं कि अवाम क्या चाहती है, अवाम तो जो मैं बात करती हूँ, अवाम ये चाहती है कि ये जो चोर हैं, ये जो भगोड़े हैं, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे उनकी फैमिली है, ये जो उनसे सवाल है, नैब ने उनसे सवाल किया है कि आपने 7 अरब की जो चोरी की है वो पैसे आपके पास कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए जी, मैं तो सियासत में बहुत बिजी था, मेरे बेटों से पूछो। तो उनके बेटों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि जी मैं भी सियासत में बहुत बिजी था, मुझे नहीं पता अरबों रुपए कौन मेरे उसमें डाल गया अकाउंट में। दूसरा जो FIA ने उनसे 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के सवाल पूछे हैं, वो भी उनसे ये कह रही है कि 14 चपरासियों के जरिए जिनकी तनख्वाह भी 10,000 रुपए नहीं थी, वो अरबों रुपए कैसे आए। तो जब इनसे सवाल करो, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, जो इनके केसेस हैं उसमें जवाब सिर्फ ये आता है कि जी जमहूरियत को खतरा है, मुल्क में सही जो है वो इलेक्शन नहीं हुआ। वो ये कहते हैं कि अगर हमें कुर्सी नहीं मिलेगी तो खुदा न ख्वास्ता हम तमाम इदारों को मिलाइन करेंगे, मुतनाज़ा करेंगे, और जो कि वो करते भी रहते हैं। तो अवाम तो सवाल ये करती है कि ये चोर भगोड़े कब जो है वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। और ये बड़ा वैलिड सवाल है उनका। जो वाइट कॉलर क्राइम है वो उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझती हूँ कि अगर नैब की इदारे की आप 3 साल की परफॉर्मेंस देखें तो 550 अरब रुपया इन चोरों से, इन डाकों से वापस कौमी खजाने में डालना, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसका मतलब है कि अगर आप इदारों को काम करने दें, आप इदारों के ऊपर असरअंदाज ना हो, तो अवाम जो चाहती है वही इदारे करेंगे, और इदारे इस तरीके से काम करें। अवाम को जो है वो ये पैगाम है कि हमारा काम है कि इदारों को ठीक करना, और हम उसको करते हैं। हम किसी के लिए कोर्ट नहीं करते। जो आपको अभी मल्लिका बुखारी साहिबा ने फरमाया कि जो मरियम नवाज का वतीरा है या उनके जो चचा का वतीरा है, जो उनके खानदान का वतीरा है, देखिए उनको इलेक्शन का रिजल्ट भी वही चाहिए जिसमें से वजीर आजम नवाज शरीफ निकल आए। EVM मशीन पे उनका क्या तनाजा है। वो कहते हैं EVM मशीन में पाकिस्तान के इंजीनियर एक ऐसी मशीन बना दें जिसमें जो भी वोट डालो उसमें से वजीर आजम नवाज शरीफ निकल आए। भाई यहां तो हमारी इंजीनियरिंग फेल हो जाती है। ये कहते हैं रिजल्ट ऐसा आ जाए जो रिजल्ट जो है कंट्रोल्ड, और उसमें सिर्फ जो है वो PMLN जीत जाए। तो इस तरह तो अब इस मुल्क में नहीं होने वाला। अवाम को बहुत शऊर है। तो आप इंशाल्लाह रिजल्ट भी देखेंगे, और जो अवाम का कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर है वो तो आपको नजर ही आ रहा है। उनको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जैसे पाए का लीडर पाकिस्तान में कोई नहीं है। पाकिस्तान को बहरान से निकालने का और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने का, आंखों में आंखें डाल के लड़ने का अगर कोई लीडर लड़ सकता तो वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। जी, अब शहबाज गिल साहब ने भी ज्वाइन किया है। साहब एक सवाल इकट्ठे ले लेते हैं। चलो शुरू करें। जाबिर साहब मुझे जरा बात करें। एक्चुअली थोड़ा वो लेट शायद हो गए हैं, तो कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही? और अच्छा माइक से तो मुझे ये ले मुझे जरा सिर्फ एक सेकंड। वज़ीर ममलिकत ज़रताज गुल और पार्लिमानी सेक्रेटरी मल्लिका बुखारी इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, और मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने भी उन्हें ज्वाइन किया है। और उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ का कोई सियासी कद काट नहीं, कोई सियासी हैसियत नहीं है। मरियम नवाज़ अपनी सियासी हैसियत बेहतर बनाने के लिए इमरान खान पर तनकीद कर रही हैं। एक दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा जो आज बातचीत हुई। एक तो बड़ी ही शर्मनाक बात है कि बार बार लोगों के सियासी अकायद को निशाना बनाया जा रहा है। इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा परसेंटेज है
जो औलिया कराम को, दरबारों को मानता भी है और अकीदत करता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो कोई गुनाह करते हैं। ये जो शरपसंदी के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, ये उस एक ख़ास मकतबा फ़िक्र को इंसल्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो किसी भी मज़हब के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर किसी के दिमाग में इवल हो तो वो किसी भी मज़हब को, उसकी उन चीज़ों को किसी भी बिद्दत के साथ जोड़ा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि उसके मानने वाले वो करते हैं। तो हमें इसके ऊपर इनसे कोई और परेशानी इसलिए नहीं कि हमें पता है कि ये वही टब्बर है, ये वही ख़ानदान है जिन्होंने ये काम सबसे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ किया। उनकी तस्वीर, किस तरह की तस्वीर बना के, वो सारी कौम को पता है, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, इन्होंने फेंकवाई। उसके बाद ये वही ख़ानदान है जिन्होंने जमायमा खान साहबा पर झूठे केसेस किए। ये वही ख़ानदान है जिन्होंने हमेशा अपने मुखालिफिन की, ख़वातीन हो या उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी हो, उनके ऊपर इन्होंने हमेशा बहतानबाजी की, लोगों के अकायद पे की। कभी किसी को कुछ बना दिया, कभी किसी के मज़हब को कुछ बना दिया, किसी को ये कादियानी डिक्लेयर कर देते हैं, किसी को ये नामुस्लिम डिक्लेयर कर देते हैं, किसी को यहूदी एजेंट कहते हैं। ये इनका बड़ा पुराना काम है। लेकिन सवाल हमारा ये है कि इंसान तो ये बातें करें, ये जो खुद कोई शख्स सियासी चुड़ैल है जिसके शर से ना उनके अपने घर वाले बचते हैं, ना उनके चचा महफूज हैं उनके शर से, ना उनकी पार्टी के लोग उनके शर से महफूज हैं। इवन जो उनकी साइड के सहाफ़ी हैं बेचारे, कभी अगर आज़ादी का एक ट्वीट कर बैठे हैं तो ट्विटर के ऊपर ही जो शरपसंदी उनके साथ ये करती हैं, ना इनके वालिद इनसे महफूज हैं, ना इनकी पार्टी महफूज है, ना पाकिस्तान का कोई सलामती का इदारा महफूज है, ना पाकिस्तान की अदालतें महफूज हैं। तो मैं हैरान हूं कि सियासी चुड़ैलें भी अब जादू टोने के ऊपर ताने दे रहे हैं। चलें कोई आम शख्स ताना दे, समझ आती है। आप तो खुद बहुत सारे लोगों के, जिस बेचारे की कोई वीडियो कहीं पे होगी, उसको फिक्र है कि वो वीडियो आपकी आर्काइव में पड़ी हुई है। आपने तो खुद ऐसा षड्यंत्र रचा है इस मुल्क के अंदर कि कोई आपके शर से महफूज नहीं है। हर इज्जतदार शख्स छुपता फिर रहा है कि कहीं आप अपनों की भी वीडियो निकाल देते हैं, मुखालफिन की भी वीडियो निकाल देते हैं। तो ये जादू टोने के बातें, जिन्नात की, परियों की बातें आप हमें ना सुनाएं, आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती ये। आप कोई चुड़ैलों की बात करें, आप किसी अजदहे की बात करें, किसी देव की बात करें, जो कोई आपसे पूरा पढ़ सके आपके शर्म। आपने दूसरी बात कही कि नवाज शरीफ बनने की कोशिश ना करें। मैं आपकी ज्यादातर बातों से अक्सर मुत्तफिक नहीं होता, लेकिन मैं आपकी इस बात से मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हूं। कोई शख्स भी पूरी कोशिश करके नवाज शरीफ नहीं बन सकता, क्योंकि नवाज शरीफ बना नहीं जा सकता, नवाज शरीफ पैदा होता है। पूरी कोशिश करके भी इस कदर झूठा, मक्कार, बददियानत, वादा फरोश, मुल्क फरोश, वतन फरोश, इस तरह का इंसान कोई कोशिश करके भी कैसे बन सकता है? आपके अंदर का ज़मीर कहीं तो जोर मारेगा। ये तो मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसी होगी तो कामयाबी होगी। तो मोहतरमा, आपकी बात ठीक है कि नवाज शरीफ बनने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। नवाज शरीफ जो हैं वो पैदा होते हैं, लेकिन रोज रोज पैदा नहीं होते। मैं आपको बताऊं, पहली दफा नवाज शरीफ पैदा हुए थे हिस्ट्री के अंदर 5 फरवरी 1765 को। कब पैदा हुए थे नवाज शरीफ पहली दफा? 5 फरवरी 1765 को पहली दफा नवाज शरीफ पैदा हुए थे। और उन्होंने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, और नाम था उनका मीर जाफर। उस टाइम ये मीर जाफर के नाम से पैदा हुए थे। और जैसे नवाज शरीफ साहब की भी एक रीत है कि उन्होंने, आप देखिए, जनेजो साहब से शुरू करके पहले ज़ियाउल हक साहब के साथ उनकी शनासाई थी, उनके साथ रहते हुए जनेजो साहब को धोखा दिया, फिर बाद में ज़ियाउल हक को भी धोखा दिया उनकी मौत के बाद, फिर मियां अजहर साहब, फिर चलते जाए चौधरी बरादरान। तो इसी तरह जो मीर जाफर थे, उन्होंने भी एक धोखे पे सिराजुद्दौला को धोखा देकर बस नहीं किया,
उन्होंने पहले अपना ईमान, जैसे आज नवाज शरीफ साहब ब्रिटिश जाके बैठे हुए हैं इंग्लैंड में सारा माल पानी चोरी करके, उन्होंने भी अपनी तमाम तर वफादारियां ब्रिटिशर्स के हाथ में दी। और उसके बाद दूसरा धोखा ब्रिटिशर्स को दिया जब उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक मुआहदा कर लिया चोरी होके, जो बाद में पता चल गया और उनका वही अंजाम हुआ जो नवाज शरीफ का हुआ। फिर दूसरी दफा नवाज शरीफ फिर पैदा हुए, और वो पैदा हुए 1799 में सियासी तौर पर फिर पैदा हुए। 1799 में वो मीर सादिक के नाम से पैदा हुए। इस दफा इंतखाब था टीपू सुल्तान धोखा देने के लिए। उन्होंने मैसूर में उन्हें धोखा दिया और जिससे वो शहीद हुए, और आज हिस्ट्री की किताबें जो हैं वो लिखी हुई हैं, सबको पता है। और पूरे 200 साल बाद अल्लाह का काम देखिए, 1799 और 1999 फिर नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क की सलामती के ऊपर उस टाइम शबखून मारा जब मुल्क के एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुल्क से बाहर थे और उनको हवाओं के अंदर सैक किया गया। वही हरकत जो 200 साल पहले वाले नवाज शरीफ ने मीर सादिक के नाम से की थी, वही इन्होंने की। तो मोहतरमा, आपकी बात दुरुस्त है, नवाज शरीफ बना नहीं जा सकता, नवाज शरीफ वाकई पैदा हुआ जा सकता है, और वो कुछ 200 साल बाद नवाज शरीफ पैदा होते हैं। और मेरा नहीं ख्याल अगले आने वाले 200 साल में कोई और नवाज शरीफ पैदा होने वाला है, क्योंकि इसका बोझ जो है ना वो पूरी उम्मत मुसलमान को उठाना पड़ता है, और अभी भी उठा रही है। कलभूषण से लेके आप कसाब से लेके आप अफगानिस्तान के इश्यूज अल्हम्दुलिल्लाह से लेके आप ये सारी चीजें देख लें, आपको नजर आएगा कि ये जो आज का मीर जाफर मीर सादिक है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह नहीं है, पूरी उम्मत मुसलमान के लिए ये शख्स है। आप देखिए, जो इनके मौसन थे, जो इन्हें यहां से लेके गए थे, उन पे झूठे बहतान किए, उन्हें यहां आना पड़ा बताने के लिए कि ये झूठ बोल रहे हैं। अब मैं वापस आता हूं, जो मोहतरमा ने आज अदालत में अपने आप को फेस किया और वही झूठ दोबारा बोले जो वो हमेशा बोलती हैं, और जो एक सच उनसे पूछा जा रहा है एक दफा बोलना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए, और हमेशा के लिए अदालतों से भी बाइज्जत बरी, बल्कि उल्टा पूरी कौम हमें बुरा भला कहेगी। और वो सच क्या बोलना है? एक कागज देना है जो आप सबके पास, किराए पे घर हो तब भी किरायानामा होता है, खरीदा हो तो तब भी आपके पास रसीद होती है। वो रसीद देनी है कि अपार्टमेंट यहां से खरीदे, वो नहीं बताती कतरी खत, जाली ट्रस्ट डीड, कैलबरी फॉन्ट, और अब जिन्नात और चुड़ैलों और टोने के ऊपर बातें होती हैं। ओ भाई, आप चले हमें यही बता दें कि ये जो आपका पैसा गया था, ये किन जिन्नात ने वहां मुंतकिल किया था? अगर आप जिन्नात की बात करती हैं, ये कौन सी चुड़ैलें थी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये अपार्टमेंट आपके वालिद साहब को और आपको बना के दिए थे? हमें ये बता दीजिए कि क्या आपके घर के तहखाने के अंदर कोई जिन्नात या चुड़ैलें डॉलर छाप रही थी जिनसे आपने ये अपार्टमेंट ली? चलें यही बता दीजिए, आज आपने ये जिक्र शुरू कर दिए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक गिलास हाथ में लेके फिरें और आपको लगता है गिलास पकड़ने से बंदे के हाथ में वजीर आजम की कुर्सी आ जाती है। वजीर आजम की कुर्सी जामे शीरी का शरबत नहीं है कि आप डालें, थोड़ी सी चीनी डालें और उस गिलास के अंदर घोलें और पी लें। ऐसा नहीं होना। वो सिर्फ टीवी में कमर्शियल में होता है कि नीडो दूध पी के बच्चा उसी टाइम बड़ा हो जाता है। ये आप वाले गिलास में से बच्चा इतनी जल्दी बड़ा नहीं होना, बच्चे को पहले बताना पड़ना है। हमारी बहन जो है, जो सियासी बच्ची हैं, इन्हें पहले बताना पड़ना है कि किन चुड़ैलों, किन जिन्नों के थ्रू ये पैसा बाहर गया और ये अपार्टमेंट खरीदे गए। तो लोगों के मजहबी अकायद की तरफ ना जाएं, उस तरफ आप जाएंगे तो इसी वजीर आजम हाउस में आप बैठते रहे हैं और आप भी बैठती रही हैं। और अभी भी वजीर आजम हाउस में ऐसे एम्प्लॉइज मौजूद हैं जो आपके वालिद साहब की पहले वजारत उज़्मा के टाइम पर भी वहां काम कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। तो वहां पर भी जिन्नात और चुड़ैलों के जो चर्चे हैं, जो किस्से हैं, वो बहुत मौजूद हैं। और जब कभी फारिग वक्त होता है, प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग्स खत्म हो जाए तो वो हम सुनते हैं उनसे बैठ के। तो आप सियासत पे रहिए, इन चीजों में मत जाइए, अपनी अपार्टमेंट्स की जो रसीदें हैं वो दीजिए। और तीसरी बात बार बार कही गई कि पूरा मुल्क बंद है। अगर पूरा मुल्क बंद था तो आज आप स्विट्जरलैंड की अदालत में हाजिर हो रही थी।
اگر میں غلط نہیں، یہ کوئی پاکستانی عدالت ہی تھی. اگر پورا ملک بند تھا تو سامنے آپ کے ڈچ میڈیا کھڑا تھا. مجھے تو لگ رہا ہے یہی جیو ٹی وی، ARY، سما، 92، یہی چینل سے سارے GNN. تو میڈیا بھی چل رہا ہے پاکستان کا آزاد. آپ ان کے سامنے اپنا شریعنتر بھی پورا بیان کر رہی ہیں اور عدالت بھی چل رہی ہے جس میں آپ جھوٹ بول رہی ہیں. تو پھر ملک کون سا بند ہے؟ تو آپ لوگوں نے ہمیشہ پاکستان کے سلامتی کے اداروں کے اوپر حملہ کیا. اور آپ کو دوسری بات آج آپ نے کہا کہ شہید بننے نہیں دیا جائے گا. آپ لوگوں نے ہمیشہ بے وقوف بنایا اور آپ لوگ ہمیشہ خود کرپٹ اور چور بنے. تو آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ کرپٹ اور چور بنا جا سکتا ہے، بے وقوف بنایا جا سکتا ہے. شہید بنا نہیں جاتا، شہید ہوا جاتا ہے. تو شہید کے لفظ کی اس طریقے سے توہین مت کریں. شہید خون دے کے بننا پڑتا ہے. آپ کے والد صاحب کی طرح کسی جانور کے خون کو مہیا کر کے اس کے پلیٹلیٹس بنا کے اس کی جعلی رپورٹ کے ساتھ یہاں سے باہر نہیں جایا جاتا. آپ کو شہید بننے کے لیے اپنی زندگی دینی پڑتی ہے. آپ کو شہید دینے کے لیے اپنی ماں کے سپنے دینے پڑتے ہیں. آپ کو شہید بننے کے لیے اپنی بہن کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے ترسا کے جانا پڑتا ہے. آپ کو شہید بننے کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر سے سایہ اٹھانا پڑتا ہے. آپ کو شہید بننے کے لیے اپنا پوری فیملی، اپنی قوم کو سپرد کر کے اپنی سب سے قیمتی چیز جو آپ کی جان ہوتی ہے وہ نچھاور کرنی پڑتی ہے. تو آپ اپنی اس طرح کی سیاسی بحث میں برائے مہربانی شہید جیسے لفظ کو نہ لائیں. شہید بنا نہیں جاتا، شہید ہونا پڑتا ہے اور اس کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، ایمانداری کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ اگلی پیشی پہ جب آئیں تو ہم آپ سے دو میں سے ایک جواب سننا چاہتے ہیں. یا تو آپ بتائیے کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں، ایک جھوٹ تھا اور آپ کی یہ پراپرٹیز ہیں، اور یا آپ کہیے نہیں وہ سچ تھا اور میری یہ پراپرٹیز نہیں ہیں اور یہ میرے ثبوت ہیں. دو میں سے ایک بات کریں، بات ختم. آپ کے سوالات. جابر صاحب APP سے.